اکنامکلی ٹریڈ لنکس دیتے ہیں. ایڈ نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے. ٹریڈ کے آپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اچھی پروگریسو ہماری گورنمنٹ آتی ہے, گورننس ہم صحیح رکھتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خطہ جو ہے اگلے 50 سال میں دنیا کا سب سے تیز رفتار اکنامک ڈیولپمنٹ کا خطہ بنے. دیکھیں اب ایسٹ ایشیا جو ہے, جس میں آپ نے دیکھا کوریا, تھائی لینڈ, یہ ایریا جو ہے یہ پچھلے 50 سال میں یہ بہت بڑا ہے. اگلے 50 سال میں ویسٹ ایشیا ہے, یہاں پہ تیل بھی ہے, یہاں پہ ہیومن ریسورسز بھی ہیں, ہر قسم کی ریسورسز ہیں, اور اس خطے میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, پوٹینشیل ان لمیٹڈ ہے. اس خطے میں آپ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں, سڑکیں بن سکتی ہیں, تجارت ہو سکتی ہے. تو یہ 10-15% گروتھ اس خطے کی اگلے 50 سال میں ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ اس کو ہم صحیح انٹینشنز کے ساتھ اس کا خطے کا فیصلہ کریں, اور یہاں پہ جو کشیدگی ہے اس کو دور کیا جائے تھرو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریڈ اینڈ گروتھ. سو آئی تھنک کہ یہ آبجیکٹو ہوگا تو چلے گا. اگر جیسے اوباما نے ترکی میں اسپیچ دی ہے اس کو فالو کریں گے تو یہاں سکسیس ہوگی, اور اگر ہال بروک کا فارمولا ایکسپٹ کریں گے تو یہاں پہ کبھی کوئی پروگرس. شاہ صاحب اب یہ ایک اور بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ $10-12 بلین ملٹری اور افغان وار یا پاک جو بنا کے بیٹھے ہیں اس کے لیے دے رہے ہیں, پھر وہ فرینڈز آف پاکستان تو ان کو $25-30 بلین کی کمٹمنٹس جو ہیں, واللہ عالم کیا ملتا ہے نہیں ملتا. تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اکنامکلی گیئر اپ کر لیا ہے ٹو میک یوز آف دیز اپرچونٹیز؟ دیکھیں یہ پیسہ جو ہے, ایک تو پاکستان میں ہر سال آپ کا جو CBR ہے وہ کوئی $17 ارب اکٹھے کرتا ہے, ٹھیک نا, ہر سال. اب کرتا جا رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے, اور یہ بڑھتا بھی جائے گا. اور اس کے عوض اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو ایڈ کی بات کی ہے 1.5 بلین, تو وہ ایک بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اس سٹیج پہ ہے کہ آپ کو اس وقت ٹریڈ چاہیے. مثلا اگر آپ کو ٹریڈ امریکہ دیتا ہے تو $4-5 ارب کا آپ کی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے روزگار پیدا ہوتی ہے, اس سے عام آدمی کا ایک سٹیک بنتا ہے ان دا پراسپیرٹی آف دی کنٹری اور ریجنل پیس میں. اگر آپ نے اس قسم کے پیسے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اگر اگلے 5 سال میں وہ کہتے ہیں $10-12 بلین ہم دیں گے, وہ آتے ہیں تو وہ ایک مومنٹریلی آپ کو ایک ضرور فلپ دے گا. آپ کی ایک حکومت کے پاس پیسہ آئے گا, کچھ کھائیں گے, کچھ ریئل ٹرم میں شاید اتنی مدد نہ ہو, وہ ریئل ٹرم میں اتنی مدد نہیں ہوگی, لیکن ہمیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں تو ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کرنا ہے اور جس کو باہر بیچنا ہے, اور وہاں پہ مارکیٹس جو ہیں ہمارے ایکسیس ہونی چاہیے. اب دیکھیں اگر بنگلہ دیش جو ہے وہ یورپ میں 0 ریٹڈ بھیجتا ہے اور ہمارے پہ 10% لگتا ہے, تو ہمارے ہاؤ کین وی کمپیٹ ود دیم؟ وی کانٹ کمپیٹ ود دیم. سو نمبر 1 ہمیں اپنے ملک کی فاؤنڈیشنز کو پکا کرنا ہے, اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے, اپنے آپ کو ایک ماڈرن اسلامک ملک بنانا ہے جو 21ویں صدی کے تقاضے پورے کرے. آپ کا جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے اس وقت ہائیڈل پاور ہے, جو آپ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اس کو امیڈیٹلی آپ ایکسیس کریں. اس کے بعد ہر کول کو آپ لیں, انرجی ایکسپورٹنگ کنٹری آپ بن سکتے ہیں. لوگ آپ کے پاس ہنرمند بہترین قسم کے لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں, 10 کروڑ بندہ ہے, اور 10 کروڑ اور بڑے سال سے کم ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری 63% پاپولیشن ہے جو 25 سال سے کم ہے, اور باقی دنیا یورپ میں اور جاپان میں اگر ان کی آپ دیکھیں تو یہی وہ ان کی پاپولیشن 60 سال سے بڑی عمر کی ہے, وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. سو اگر فیوچر ہمارا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پوزیشن کرنا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں, اور عوام کے لیے یہ فائدہ ہونا چاہیے. اور ہماری لوکیشن جو ہے جس میں ہم کنیکٹنگ بنتے ہیں ایسٹ ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں, چائنا کے ساتھ, ویسٹرن ایشیا کے ساتھ, یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس آگے چل کے ہو سکتی ہیں وہ انبلیویبل ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہم اپنی گورننس صحیح کریں, اپنے آپ کو
مطلب ہے کہ پاکستان اچھائی اور برائی دونوں کے روٹس پر ہے. ایبسولوٹلی. آپ ایک طرف جائیں گے تو آپ بالکل تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ صحیح فیصلے اگر کریں گے تو آپ کا بیسٹ فیوچر آپ کے سامنے ہے. اور یہ آپ دیکھیں اپنے. اچھا آپ یہ فرمائیں, از اکنامکلی اسپیکنگ از دی ورسٹ بیہائنڈ اس؟ آئی تھنک کہ اگر ہم 2-3 صحیح فیصلے کر لیں تو یس دی ورسٹ از بیہائنڈ اس. اور اس میں سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلدی اب اپنے انٹرسٹ ریٹس نیچے لائیں تاکہ ہمارے ملک کا یوز آف دی اپرچونٹیز اور ملک کا یہ کاروبار ہمارا چلنا شروع ہو. دیکھیں 1 سال ہو گیا اب اس گورنمنٹ کو ان پلیس, اور وہ جو ہماری نیڈس تھیں دے ہیو اوور کم پولیٹیکل پرابلم. آپ دیکھیں نا جیسے ہاں پولیٹیکل پرابلمز بھی ابھی تک اس طریقے سے سائنڈ اینڈ ڈیلیورڈ نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے. ابھی بھی خاصے خدشے گرے ایریاز ہیں. اب ان کو گرے ایریاز کو ختم کرنا چاہیے اور مل کے آئی تھنک کہ آگے چلنا چاہیے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ افیکٹولی کام کرے تو ڈیفینیٹلی ہم اس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ جو مسئلے ہیں ہمارے اسٹاک مارکیٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو 2008 اپریل کو جو نمبر تھا وہ 16,000 تھا. آج ابھی بھی وہ 7,000 5,000 سے چلے 7,000 آج 8,000 ہو گیا. تو یہ مطلب بہتری کی طرف ہم گئے ہیں, لیکن ہم نے واپس وہاں 16,000 پہ آنا ہے, 16,000 سے پھر 25 پہ جانا ہے. اور اس وقت جب ہمارا اپنا انویسٹر جو ہے پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کرے گا, اور جب فورن انویسٹر اس کے ساتھ مل کے شروع کرے گا تو پھر ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیوچر جو ہے. ان ون سینٹینس آپ نے تو کچھ نہیں کیا. ویسے تو آپ سید ہیں, آپ کی دعائیں بھی کام آ جاتی ہیں. وہ امریکہ, یورپ اور دبئی شبئی میں جو آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے ان کے بیچاروں کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا اس کے کہ یہاں ہی آئے. دیکھیں پاکستان کی میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر 10 کروڑ نوجوان ہیں, انہوں نے گھر بھی لینے ہیں, انہوں نے گاڑیاں بھی لینی ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل بھی لینے ہیں, انہوں نے تفریح بھی کرنی ہے, ہر چیز کرنی ہے. اتنی ڈیمانڈ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں. اور اس کو آپ پورا ون سینٹینس آر وی موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. آئی تھنک جنرلی وی آر مڈلنگ تھرو. آئی تھنک وی آر مڈلنگ تھرو بٹ ہوپ فلی وی ول امپروو آلسو. اور یہ دیکھیں اوباما کو 2 مہینے ہوئے آئے ہوئے, اس نے 3.5 ٹریلین کا بجٹ دیا, اس نے 750 بلین, نہیں میں آپ کو بتاؤں سے بات کریں گے, 750 بلین اس نے بینکوں کو دیا, 1 ٹریلین اس نے IMF ورلڈ بینک کو دیا. 2 مہینے کے اندر اندر اس نے یہ کارکردگی کی. اور ابھی بھی کچھ لوگ امریکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سست ہے. ہمیں تو 1 سال ہو گیا, اب ہماری کرنا چاہیے. شاہ صاحب آپ سے ہم نے دوبارہ بجٹ سے پہلے بات کرنی ہے کہ بھئی ان کو کوئی آپ جو عقل دے سکتے ہیں وہ دیں, اور اللہ کرے کہ یہ پوٹینشیل کا اور جو پاسبلٹیز ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں, اور تباہی بربادی اور ڈومز ڈے اور ڈوم اور گلوم کے سیناریو جو ہے ان پر قابو ڈالا جا سکے, اور اپنے اوپر انحصار کریں, اپنے پالیسیز بنائیں اور اکانومی کو تیز کریں. اس وقت ہے اکانومی کو تیز کرنے کا اور روزگار کے مواقع کو بہتر کرنے کا. ڈاکٹر سلمان شاہ, تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. ناظرین آپ نے گفتگو سن لی ہے. لیٹس ہوپ ملک جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے اور لوگوں کو خوشحالی ملے اور ملک کو استحکام ملے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر. تھینک یو.